من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کروں گی اس کا نام ہے علم۔ علم عین لام و میم کا مجموعہ ہے۔ 3 مفرد حروف کو جب اکٹھا کیا تو اس کا ترجمہ ہوا جاننا۔ عالم یعلم سے لیں تو کچھ جاننا، کچھ معلومات لینا، اور اگر علامہ یعلم سے لیں تو سیکھنا اور سکھانا۔ علم ایک ایسا لفظ ہے، ایسا ورڈ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی فرما دیجئے، کیا علم رکھنے والے اور نا علم رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے جاہل اور عالم کو برابر نہیں رکھا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ دنیا میں ایسے بھی میرے پیدا کیے ہوئے بندے ایسے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ تو پتہ چلتا ہے جاننے کے لیے پہلے سمجھ لینا ضروری ہے۔ سمجھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو آسمان سے اتارا، اس کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ آسمانی کتابیں آسمان سے جو آئیں ان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی علم تھا۔ یہ وہی علم ہے جو رب العالمین نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ ملائکہ نے کہا، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو پیچھے راز کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم سکھلا دیا، جس سے ان کی یہ فوقیت ظاہر ہوئی کہ جس چیز کا علم میرے ملائکہ تمہیں نہیں، وہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے انسان کو سمجھانا ہے، سکھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اب ان کو بتلا، جن چیزوں کا میں نے تمہیں علم دیا ہے اب ان کو ان کے سامنے پیش کر۔ تو جب آدم علیہ السلام نے ان کو پیش کیا تب ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ واقعہ ہی جو تو سکھا سکتا ہے تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو علم کی فوقیت کو اگر ہم دیکھیں دور حاضر میں تو کون سا ایسا علم ہے جو ہمیں سیکھنا ہوگا اور اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا؟ بہت سارے ایسے علوم ہیں، انگلش کا علم، ریاضی کا علم، اسی طرح سائنسی لحاظ سے جو جتنے بھی علوم ہیں جن کو ہم نے جانتے بوجھتے ہوئے ان کو اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ہم نے کیا تغوّدو کی؟ سب سے بہترین علم کون سا ہے؟ جی سب سے بہترین علم ناظرین وہ علم ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے سارے علوم یکجا کر کے جس علم کو میں فضیلت دے رہا ہوں وہ قرآن کا علم ہے۔ قرآن میں ریاضی بھی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سیر و سیاحت کو رکھ دیا، گویا کہ قرآن ہی تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے فرمایا جو اس کو سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ ساری دنیا سے، خیرکم میں کم ضمیر جمع کی ہے، تم سب سے بہتر ہی وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا علیہ السلام نے سیکھا، جبریل امین نے سکھایا، جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور سب سے بڑے عالم پھر کون ہوئے؟ رب تعالیٰ خود ہیں عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا علیہ السلام کو یہ کہلا بھیجا، آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی دنیا میں بھیجا گیا ایک معلم کی حیثیت سے، یعنی میں سکھلانے والا آیا ہوں۔
سب سے پہلا علم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کے ذریعے غار حرا میں بھیجا وہ یہی تھا، علم الانسان ما لم یعلم، میں انسان کو وہ سکھانا چاہتا ہوں جو وہ جانتا ہی نہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کے سے ہٹ کے اگر کوئی علم ہم سیکھیں گے تو وہ ایسا اس کا درجہ نہیں ہوگا جتنا قرآن کے علم کا ہوگا۔ قرآن سیکھنے سے ہی دنیا کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کون کون سے انبیاء آئے اور کیا کیا کتابیں لے کے آئے اور کیا کیا علوم لے کے آئے۔ یوں بھی نہیں بندہ کہہ سکتا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سورہ کہف میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سوال کیا گیا کہ اے موسیٰ نبی اللہ، آپ سے بڑھ کے کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت تو میں آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بتایا کہ اے میرے موسیٰ، بلکہ ایک میرا بندہ اور بھی ہے۔ تو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا علم لیا تھا، لیکن نبوت کے علم سے اور بھی علوم تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا۔ ہمارے بچے کہتے ہیں لو جی ہم نے سیکھ تو لیا، ہم نے پڑھ تو لیا، ہم نے اسلامیات پڑھ لی، دینیات پڑھ لی، ہم نے عربک کے مضمون پڑھ لیے تو ہمیں سارا پتہ چل گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علم جو ہے اس کے اوپر بھی ایک عالم ہوتا ہے اور ہر عالم کے اوپر ذی علم ہوتا ہے، یعنی ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہوتا ہے اور ہر عالم سے بڑے اللہ تعالیٰ کی خود ذات ہے جو ہم کو سکھاتی ہے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ العلم، جو انسان چلتا اس نیت سے ہے کہ میں نے علم کو سیکھنا ہے، سہل اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جہنمی لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ پکاریں گے اور وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سن لیتے اور ہم سمجھ لیتے۔ اگر ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جلتی ہوئی جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب دین کو، علم کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے لیے خیر کا ارادہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی۔ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ بھلائیوں کا ارادہ کر لے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اب جو بندہ دین سے دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بچہ موبائل کو بڑے آسان طریقے سے استعمال کرتا ہے، والدین سے بڑھ کے بچوں کو موبائل چلانے کا زیادہ تجربہ ہے، تو آیا کیا یہ جو بچے سیکھ رہے ہیں موبائل سے، یہ ہمارے دینی علوم، یہ ہمارے دینی درس اور یہ ہمارے پلیٹ فارم، اگر اس پہ ہم دین کو زیادہ عام کر دیں گے اس علم کو، تو وہ علم جو ہے وہ ہمارے بچوں تک بھی پہنچ جائے گا۔ اس علم کو آگے پہنچانے کے لیے فرمایا یہ علم ہی وہی صدقہ جاریہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کو ذخیرہ کرتا رہے گا، قیامت تک اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد ویسے تو جائز نہیں، لیکن دو انسانوں کے بارے میں حسد جو ہے وہ کر سکتے ہیں، رشک کر سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اپنے دیے ہوئے اللہ کے علم کو خرچ کرتا ہو، آگے پھیلاتا ہو، اس کو دیکھ کے یوں کہنا کہ مجھے بھی مل جائے اور میں بھی یہ خرچ کروں۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے مال کو اللہ کے حقوق میں خرچ کر رہا ہو، اس کو دیکھ کے رشک کرنا۔ آقا علیہ السلام کہا کرتے تھے رب زدنی علما، یا اللہ علم میں زیادتی کر دے۔ یہ علم میں زیادتی کیا ہے؟ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو نفع بخش ہے، ایک وہ علم ہے جو نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ علم جو نفع بخش ہے وہ علم کیا ہے؟ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے اور حکمت کا علم ہے۔ وہ علم
जो तकलीफ़ दे है वो इल्म जो नफ़ा नहीं दे रहा वो जादू का इल्म है, कहानत का इल्म है और ज़रर देने वाला इल्म है, जिससे लोगों को तकलीफ़ें आएँ और लोगों को सौबतें आएँ, और वो इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा हो उसके बारे में फ़रमाया खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, लोगों तुम में से बेहतर वो है जो लोगों को भलाई ही बांटता हो, जो लोगों को खैर ही बांटता हो। हज़रत लुक़मान के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं फ़लम्मा बालगा अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हज़रत लुक़मान को अल्लाह ताला ने इल्म के साथ हिकमत भी दी थी, और जिस नबी की हम उम्मती हैं, जिस नबी के हम पैरोकार हैं, अल्लाह ताला ने उनके बारे में भी फरमाया कि ये नबी युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इसलिए इसको दुनिया में मबूस किया ताकि लोगों को कुरान का और हिकमत का इल्म दे। ये कुरान का इल्म तो हमने जान लिया, हिकमत का इल्म हदीस है। जिस शख्स को हदीस मुबारका की समझ आ गई, जिसने हदीस मुबारका को याद कर लिया, जिसने हदीस मुबारका को आगे फैला दिया, फरमाया नज़रल्लाहु अब्दन समिया मक़ालती, उस शख्स के चेहरे को अल्लाह तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीस को याद किया, फिर मेरी हदीस को सुना, पढ़ा और याद किया और फिर आगे पहुँचाया। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने इल्म की फ़जीलत में ये मिसाल दी कि मैंने आसमान दुनिया को मुज़य्यन किया सितारों के साथ, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं दुनिया को अल्लाह ने मुज़य्यन किया आलिमों के साथ। दुनिया जो है खूबसूरत है, तो दुनिया के जो सितारे हैं, दुनिया का जो सूरज है, जो चाँद है, और जो दुनिया के सितारे हैं, सूरज को मिसाल दी अपने पैगंबर की ज़ात के साथ, और सितारों को मिसाल दी अपने पैगंबर के साथियों के साथ। दुनिया का जो आसमान है ये रोशनी मुहैया करता है, और हम चलते फिरते हैं, जो ज़मीन के सितारे हैं ये रोशनी मुहैया करते हैं, तो हम सीखते और सिखाते हैं। अगर आसमान का चाँद ना हो तो कभी भी किसी फल में रस पैदा ना हो, और अगर ज़मीन का चाँद ना होता तो कभी भी दुनिया उलूम से रास्ता ना होती। ये दुनिया के सितारे, फरमाया कुरान नाफ़े, इल्म नाफ़े, हदीस नाफ़े, इसके लिए क्या मांगना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई हदीस अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी, ए अल्लाह मुझे वो इल्म देना जो मुझे फ़ायदा दे, ए अल्लाह मुझे वो इल्म देना जिससे मैं नफ़ा हासिल करूं। और फरमाया जादू टूने के लिए, इस इल्म के पनाह मांगने के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे ऐसा इल्म ना देना जो मेरे लिए वबाल जान बन जाए। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इल्म के बारे में कुरान करीम में बारहा बार तज़किरा किया कि मेरे अम्बिया जो इल्म वाले थे उनको बाद में आने वाले मानने वाले उनको रब्बानी कहा जाता था। हज़रत इब्ने अब्बास रब्बानी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि रब्बानी वो शख्स होता है युरब्बिन नास, जो लोगों की परवरिश करता है। कैसे परवरिश करता है? लोगों को फ़ुक़हा बनाता है, लोगों को उलमा की साह में शामिल करता है, और लोगों को बड़े गुनाहों से बचा के, छोटे गुनाहों से बचा के नेकियों की तरफ लेके आता है। वो शख्स रब्बानी है। तो रब्बानीशीन वल अहबार, रब्बानी और अहबार और आलिम अल्लाह ताला के बड़े ही बरगज़ीदा बंदे हैं और अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं। नाज़रीन इकराम, हमें इल्म सीखने के लिए तगोदो करना होगी। इस दौर में अगर हम इल्म नहीं सीखेंगे, अगर हम कुरान की इशात व तबलीग नहीं करेंगे, अगर हम कुरान के मानी मतलब को और मफ़हूम को नहीं समझेंगे, तो फिर वो वक़्त बाइद नहीं कि हमारे बच्चे या हमारा कुंबा कबीला, हमारा ख़ानदान और हमारा माशरा बुराइयों की तरफ चला जाए। जैसे ही बुराइयां जन्म लेती हैं वैसे ही हमारा माशरा हर उस बुराई को पिक कर रहा है और ख़ुद से अमल करके दिखा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। हमने गैरों की बातों को तरजीह दी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को कहा कोई नहीं, बस बच्चे को इतनी समझ होनी चाहिए कि नमाज़ पढ़ ले, कुरान पढ़ ले। नहीं, बल्कि हमें और हमारी औलादों को इतना सा होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ में हम रोज़ाना का बिला नागा टाइम दें कुरान को और हदीस को, और इसको समझने की कोशिश करें। अगर हम एक आयत कुरान करीम की रोज़ की समझते हैं तो साल भर में
ہمیں کافی سارا قرآن سمجھ آ جائے گا، کافی سارے قرآن کا ہمیں ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ اس کا علم ہو جائے گا۔ علم فرمایا العلم، علم جو ہے وراثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت ہے۔ العلم علماء، علم اور علماء جو ہیں یہ انبیاء کی وراثت ہیں۔ اکرم بہم وارثا و موروثا، کیا ہی عزت والے ہیں وہ جو وارث بنے اور وارث بنائے گئے۔ علم کے وارث، انبیاء کے وارث علماء ہی ہیں۔ اور فرمایا عالم ایسا شخص ہوگا، جاننے والا، سیکھنے والا، سمجھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دیں گے۔ عالم اور قاری کے جو والدین ہوں گے رب العالمین ان کو نور کے ممبر دیں گے جنت میں، باقی لوگ رشک کریں گے یہ ممبر کن کے ہیں، تو آواز آئے گی یہ قاری، عالم اور حافظوں کے والدین کے ہیں۔ عالم اور حافظ کی اور قاریہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھی ہے۔ فرمایا میری بہترین جو مخلوق ہیں وہ میرے علماء ہیں، اور بدترین مخلوق کے بارے میں بھی کہا وہ بھی علماء ہی ہیں، کیونکہ وہ عالم، وہ قاری، وہ حافظ جو صرف اپنے علم کو اس لیے سیکھتا ہے کہ مجھے عالم کہا جائے، مجھے عالمہ کہا جائے، مجھے حافظہ کہا جائے، مجھے قاریہ کہا جائے۔ ناظرین آپ کہیں گے ہر گھر میں حافظ اور عالم موجود ہے، ہر گھر میں قاری اور قاریہ موجود ہے، لیکن موجود کیسے ہو؟ عالم، حافظ اور قاریہ وہ ہے جس نے حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول کی وراثت کو سنبھالا۔ ہم اپنی کوئی بھی قیمتی چیز جب سنبھالتے ہیں اس کو ہم ایسے آوارہ نہیں چھوڑ دیتے۔ کوئی بھی زیور ہو، کوئی بھی قیمتی چیز ہو، ہم اس کو باقاعدہ لاک میں رکھتے ہیں اور باقاعدہ اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، کہیں ہماری چیز گم تو نہیں ہو گئی، کہیں ہماری چیز چرائی تو نہیں گئی۔ تو یہ بھی وہ علم ہے جس کو ہم سنبھالیں گے، اس کی ہم حفاظت کریں گے، اس کو ہم چوروں سے بچائیں گے، اس کو ہم دنیاوی لوگوں سے بچائیں گے، تو پھر یہ علم جو ہے اس کی حفاظت ہوگی، ورنہ قیامت کا قرب ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، علم ایسے اٹھا لیا جائے گا کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ علم جو ہے اس کی جب قدر نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ دیکھنے میں تو دل نظر آتا ہے، دیکھنے میں تو آنکھیں نظر آتی ہیں، دیکھنے میں تو کان نظر آتے ہیں، دیکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ان کے پاس دل بھی ہے، لیکن یہ اس کو یوز نہیں کرتے، یہ اس کو استعمال نہیں کرتے جیسا کہ حق کے کرنے کا۔ فرمایا ایسے لوگ جو اپنی سماعت سے، اپنی بصارت سے، اپنے دل سے قرآن کو نہیں سیکھتے، سمجھتے اور نہیں علم حاصل کرتے، گویا کہ یہ جانور ہیں، اولئک بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمات کو، مومنات کو علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم سے ہی دنیا روشن ہے، علم سے ہی والدین کی قدر ہے، علم سے ہی تربیت اولاد ہے، علم سے ہی اساتذہ کی قدر ہے۔ علم ہوگا تو دنیا روشن ہوگی، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو